إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. آج کے اس اجلاس کی عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ مولانا شبیر احمد ندوی حفظہ اللہ، جن کی دعوت پہ میں سرزمین رتنی میں تشریف لے کر کے آیا، اسٹیج پر جلوہ فروز معزز و موقر علماء کرام، دعا گو الہ العالمین تو ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس حاضری کے بدلے میں جہنم سے نجات دے، اور اس حاضری کے بدلے میں یہ حاضری اس مجلس کے اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کا سبب بنا. عزیزان گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی گواہی دی ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کا یہ مدرسہ جامعہ منہاج العلوم، اس میں پڑھنے والے وہ طلبہ اور پڑھانے والے وہ اساتذہ جب سال مکمل اور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک سرٹیفکیٹ بنا کر کے دی جاتی ہے جس کا نام کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں. اس میں الگ سے اساتذہ نمبر دیتے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے، پتہ لگایا جاتا ہے کہ بچے کا اخلاق کیسا ہے، بچے کا کردار کیسا ہے، بچے کا رہن سہن کیسا ہے، بچے کا اپنے اساتذہ کے تئیں تعلقات کیسا ہے. وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ، وہ اخلاقیات نمبر، یہ بچے کی کیریکٹر کی گارنٹی اور ذمہ داری اور ضمانت دیتے ہیں کہ بچہ کتنا اخلاق والا ہے اور کتنا سیدھا سادہ، اور اخلاق اور کردار اس کا کتنا بہترین اور کتنا اچھا ہے. آپ سوچئے، غور کیجئے کہ جس کے اخلاق کی گواہی کائنات کا رب دے. اللہ رب العالمین سورہ قلم کے اندر بیان فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جس سے فرشتے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے نعمت سے، انعام سے، فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جائے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے بااخلاق آدمی ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیریکٹر بڑا اچھا، آپ کا کردار بڑا اچھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا کریکٹر کیسا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز سے روک دیا نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے روک دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جس چیز کو کرنے کا حکم دے دیا نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کرتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، نبی کا اخلاق قرآن ہے۔ نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا اگر اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ کہا کہ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان اچھے انداز میں اچھے لہجے میں گفتگو کیجئے، تو نبی اچھے انداز اور اچھے لہجے میں گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمارا اخلاق یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ذکر کرنے کے لائق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت کے سرٹیفکیٹ سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے۔ مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے صادق آ گیا، امین آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا، امانت دار آ گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا مکہ کے اندر جب حجر اسود کو لے کر کے اختلافات اٹھے، لوگوں کے درمیان گروہ بن گیا، ٹولی بن گئی، جماعت بن گئی، دو گروہ بن گیا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا اس حجر اسود کا فیصلہ ہم کریں گے، دوسرا گروہ یہ کہہ رہا تھا حجر اسود کا فیصلہ ہم کریں گے۔ دونوں گروہوں کے درمیان یہ رائے بنی کہ کل صبح جو آدمی سب سے پہلے تشریف لے کر کے آئے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ حجر اسود نامی پتھر کہاں منتقل ہوگا اور کہاں رکھا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، لوگوں کے درمیان یہ رائے بنی، یہ مشورہ بنا، لوگوں کے درمیان یہ رائے بنی۔ صبح بھی لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کلمہ نکل پڑا، جاء الامین ھذا محمد رضینا، محمد رسول اللہ آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، سچ بولنے والے آ گئے۔ اگر یہ آ گئے ہیں تو ہمیں اطمینان مل گیا، ہمیں سکون مل گیا، رضینا ہم ان کے فیصلے سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مکہ والوں نے کہا کہ ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو جب اسلام کی دعوت دی، پیغام بھیجا، خط بھیجا، اسی وقت جب اسلام کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو بھیجا، اس وقت ابو سفیان بن حرب جو ہے روم میں کسی تجارتی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کے پاس جب یہ خط گیا میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو سفیان کو بادشاہ نے بلایا اپنے دربار میں۔ ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو طلب کیا اور کہا، اے ابو سفیان، مکہ سے محمد نامی ایک شخص نے خط بھیجا ہے، میں تم سے اس خط کو پڑھنے سے پہلے دو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے ابو سفیان، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو کیا اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لوگوں نے لگائی تھی؟ ابو سفیان نے بڑی دیانتداری کے ساتھ جواب دیا اور کہا، اے بادشاہ روم، ہم نے کبھی محمد رسول اللہ کے اوپر جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کبھی جھوٹ کی تہمت اس کے اوپر نہیں لگائی گئی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، اگر اس آدمی نے نبوت سے پہلے اس کے اوپر کسی آدمی نے جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی تھی، جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا،
تو یہ جان لو یہ آدمی رب العالمین پر جھوٹی تہمت نہیں لگائے گا، جھوٹا یہ الزام نہیں لگائے گا۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ڈنکے ہر جہاد جانب زور و شور سے عام تھے۔ آج ہمارا سماج ہے میرے بھائی اور دوستوں، آج ہمارا معاشرہ ہے، بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بات بات پر لوگ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مستی میں لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ گھر سے نکلے بیوی نے فون کیا کہاں ہو، صاحب جواب ادھر سے گیا، رہیں گے کٹیہار اسٹیشن پر اور بتائیں گے کہ آدھے راستے میں پہنچ گئے، بس 5 منٹ میں آنے والے۔ اتنا جھوٹائی ہمارے سماج میں آ چکی ہے، اتنے جھوٹے لوگ سماج میں پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مکہ کی گلیوں میں لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ آج اس نبی کی امت اتنی جھوٹی ہو چکی ہے، اتنی جھوٹی ہو چکی ہے کہ اس کی زبان کا میرے بھائی اور دوستوں کو یہ اعتبار نہیں۔ اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم غیر مسلموں پہ بھروسہ کر لیں گے لیکن مسلمانوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو اپنے اخلاق کو درست کیجئے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے، بہت امانت دار تھے، امانت دار بھی بہت تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جانب سے گھیر لیا، اوباشوں اور بدماشوں نے محمد رسول اللہ کو ہر جانب سے جب گھیر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لالے پڑ گئے میرے بھائیو دوستو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت مکہ والوں کی کچھ امانتیں میرے بھائیو دوستو تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور حضرت علی سے کہا، اے علی مکہ والوں کی کچھ امانت ہمارے پاس ہے، لہٰذا تم اس امانت کو اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ جان لو تم مکہ سے اسی وقت مدینہ تشریف لاؤ گے جب تک یہ امانت تم لوگوں کے درمیان دے نہیں دو گے۔ آج ہمارے پاس کوئی امانت جمع کروا دیتا ہے صاحب، ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ 10,000 روپے اگر کوئی ہمارے پاس جمع کر دیا، اگر کہیں کوئی مانگنے کے لیے آ جائے گا تو اس کے اوپر تھانہ پولیس کورٹ کچہری کر دیا جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے سماج کا معاملہ، امانت داری کا خاتمہ ہو گیا ہمارے سماج سے، امانتیں ختم ہو گئی، لوگ بے ایمان ہو گئے، بے ایمان ہو گئے، امانت داری لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی۔ میرے بھائیو اور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں دشمن تھے، انہی دشمنوں میں اگر کوئی اعتبار کرتا تھا کہ مکہ کے اندر کوئی صاحب امانت آدمی ہے جس کے پاس مال محفوظ ہے، دولت محفوظ ہے، پیسہ محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، تو سب سے بڑا امین امانت دار آدمی اگر کسی کو تصور کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، تو اس دشمنی کے عالم میں بھی محمد رسول اللہ کو لوگ تسلیم کرتے تھے۔ آج ہمارے سماج سے امانت کا خاتمہ ہو گیا، ہمارے اخلاق میں بگاڑ آ گئی۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا میرے بھائیوں اور دوستوں، اور رحم دلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اتنی زیادہ تھی۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ کچھ ہم عمر نوجوان بھی تشریف لے کر کے آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علم دین حاصل کرتے کرتے ان میں سے کچھ صحابی گھر کو چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں، چپکے سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی نے صحابی رسول سے پوچھا اور کہا کہ باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے بھائی، باقی سارے لوگ کہاں چلے گئے؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی سارے لوگ اپنے گھر کو چلے گئے۔ وہ استاد تھے، اگر چاہتے تو بلا کر کے ڈانٹتے، مارتے، پیٹتے، لیکن اتنے رحم دل تھے میرے نبی۔ صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابی تم اپنے گھر کو لوٹ جاؤ،
अपने हलवायान में रोल जाओ, फ़अल्लिमूहुम वमुरूहुम, और जो दीन की तालीम हमने तुम्हें दे रखी है, जो हुक्म हमने तुमको दे रखा है, जाओ अपने घर वालों को सिखाओ, अपने घर वालों को बताओ। वसल्लू कमा रअयतमूनी मुसल्ली, जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है उसी तरह से तुम जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था, इतने रहमदिल थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खतमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीना, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 सालों तक की। 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। बयान करते मा क़ाल ली उफ़्फ़िन क़त्तु, उस 10 साल की लंबी मुद्दत में अल्लाह के नबी ने कभी मुझे उफ़ तक नहीं कहा। गुलाम है, काम कर रहे अल्लाह के नबी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बताते हैं, अल्लाह के नबी इतने रहमदिल थे, कितने आजिज़ी वो इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारते थे। 10 साल की लंबी मुद्दत में हजरत अनस ने अल्लाह के नबी के पास खिदमत की। बयान करते हैं कि उस 10 साल की लंबी मुद्दत में कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उफ़ तक नहीं कहा। क्योंकि आज लोगों का अखलाक इतना बिगड़ चुका, लोगों का किरदार इतना बिगड़ चुका। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को हंसी खुशी माफ कर दिया करते थे। कहां चला गया वो अखलाक, कहां चला गया वो किरदार, कहां चली गई वो गुफ्तार, कहां चली गई हमारी जिंदगी से वो बातचीत करने का तरीका, वो सलीका। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, एक यहूदी आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब होता है अल्लाह के नबी आप पर मौत हो। हजरत आयशा ने जब उसके इस अंदाज को सुना, उसकी इस बात को सुना, फौरन समझ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लान तान करने के लिए आया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, वालैकुम अस्सलाम, तुम पर भी मौत हो, वल्लानत, और तुम पर भी लानत हो। अल्लाह के नबी ने कहा, महलन या आयशा, ऐ आयशा रुक जाओ, ऐ आयशा जल्दबाजी न करो, ऐ आयशा रुक जाओ, ऐ आयशा तुम उसको लान तान न करो, ऐ आयशा तुम उसको बुरा बना न कहो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये तना जवाब दिया, अलैकुम, तुम पर भी, और ये कहकर के खामोश हो गए। ये था मेरे नबी का अखलाक कि अपने दुश्मनों को भी हंसी खुशी आंख होकर गुजर कर दिया करते थे। वो ताइफ का मशहूर वाक़या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ वालों को दीन की दावत देने के लिए जब ताइफ गए, मेरे भाइयों और दोस्तों, उन बदमाशों ने मेरे नबी को पत्थरों से ये तना मारा, ये तना मारा, सर से खून निकल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। आसमान से फरिश्ता आया और कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप मुझे हुक्म दे दीजिए, मुझे आर्डर दे दीजिए, मैं इन ताइफ की बस्ती वालों को इन दोनों पहाड़ों के बीच में रख करके पीस दूंगा, और ये आने वाली नस्ल इनको पहचानने पे मजबूर हो जाएगी, लोग इनको पहचान नहीं पाएंगे, इनका नाम और निशान खत्म हो जाएगा धरती से। मेरे नबी का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा मामला, ऐसा काम नहीं करूंगा, बल्कि मेरे नबी ने माफ फरमा दिया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्ल जो है वो ईमान लेकर के आई, और अल्लाह के नबी ने उनको माफ फरमा दिया। ये था मेरे नबी का अखलाक, ये था मेरे नबी का किरदार। मेरे नबी तो पत्थर खा करके दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे, मेरे नबी गाली खा करके दुश्मनों को दुआएं दे करके गुजर जाया करते थे। लेकिन आज उस
نبی کی امت جو گئے، اس نبی کی امت کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے میرے بھائیو دوستو، اس نبی کی امت کا معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج وہ معاف کرنا بھول گئی ہے، وہ صبر کرنا بھول گئی ہے، اس کے دل سے رحم دلی کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس کے زندگی سے صداقت ختم ہو گئی ہے، اس کے زندگی سے امانت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میرے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا میرے بھائیو، اتنا بہترین اخلاق والا نبی ہمیں ملا۔ میں ابھی ٹویٹر پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس پر ایک IAS آفیسر ہے نان مسلم کا، اس نے لکھا کہ مسلمانوں تمہاری قرآن کو، تمہاری حدیث کو، تمہارے رب کی باتوں کو کوئی اور نہیں جائے گا پڑھنا۔ حقیقت کہا اس نے، بھائی ہمارے قرآن کو کون پڑھے گا؟ ہم ہی پڑھیں گے، مسلمان پڑھیں گے، ایمان والے پڑھیں گے۔ وہ لکھتا ہے، اتنی بہترین بات لکھتا ہے، اے مسلمانوں تمہارے قرآن کو، تمہاری حدیث کو کوئی اور نہیں جائے گا پڑھنے، بلکہ تم اپنے قرآن کو، تم اپنے حدیث کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے سماج کو بتا سکتے ہو، دنیا کو بتا سکتے ہو، معاشرے کو بتا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو کہ میرے قرآن میں یہ کہا گیا ہے، میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے اخلاق کے تعلق سے یہ باتیں کہی ہے، میرے نبی ایک دوسرے کو معاف فرما دیا کرتے تھے، لہذا میں اسی نبی کا امتی ہوں، میں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی ایک دوسرے سے اچھے انداز میں بات کیا کرتے تھے، میں اسی نبی کا ماننے والا ہوں، اسی نبی کا پیروکار ہوں، میں بھی ایک دوسرے کو معاف فرما دیا کرتا ہوں۔ وہ IAS آفیسر کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے تم دنیا کو اپنے قرآن کی تعلیم، اپنے حدیث کی تعلیم اور اپنے نبی کی بات دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اتنا گر چکا ہے، اتنے بد اخلاق ہو چکے ہیں ہم، اتنے بد کردار ہو چکے ہیں ہم۔ میرے بھائیو دوستو، اگر یہ مسلمان کہیں کھڑا ہوتا ہے، نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے گفتار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو، اپنے کردار کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کیریکٹر کو درست کرو۔ یاد رکھو، ہم نے جو حالات کا رونا روتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مصیبتوں نے ہمیں ہر چہار جانب سے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے ہمیں ہر چہار جانب سے گھیر رکھا ہے، اذیتوں نے ہر چہار جانب سے گھیر رکھا ہے۔ یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں۔ اگر مصیبت کو ختم کرنا چاہتے ہو، پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو اور اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے کیریکٹر کو درست کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو کہی ہوئی جتنی بھی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہی گئی ہیں، الہ العالمین تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔